السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلی اور بڑی اپڈیٹ یہ ہے کہ آخرکار انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے اپنی لیٹسٹ ویڈیو میں نعیم بٹ صاحب کے اعتراضات کا جواب دیا۔ لاسٹ ویڈیو میں آپ نے دیکھا تھا کہ نعیم بٹ صاحب نے انجینئر صاحب کے حوالے سے یہ فرمایا تھا کہ انجینئر صاحب کو نوجوان اس وجہ سے سنتے ہیں کیونکہ انہوں نے ابھی تک اچھے علماء کرام کو نہیں دیکھا۔ نعیم بٹ صاحب نے بھی یہ جملہ استعمال کیا کہ انجینئر کے بھی باپ آ چکے ہیں، میں نے اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکالا کہ انہوں نے مجھے کسی اور باپ کی طرف منسوب کیا ہے اور میرے بگوٹن فادر کی وہ بات کر رہے ہیں۔ تو ہمارے بھی ان جملوں میں بگوٹن کی بات نہیں ہو رہی ہوتی، استاد کی بات ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر نعیم بٹ صاحب کہتے ہیں کہ اگر کسی گاؤں میں باسی سبزی بکتی ہو کسی دکان پر اور لوگوں نے ہمیشہ وہ باسی سبزی کھائی ہو اور انہیں پتا نہ ہو کہ تازہ سبزی کا مزہ کیا ہے تو لوگ باسی سبزی ہی لیں گے۔ وہ اصل میں یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ انجینئر صاحب پہلے اس میدان میں کود پڑے ہیں سوشل میڈیا کے اور انہوں نے اپنی باسی سبزی بیچنا شروع کر دیا ہے، ہمارے علماء پیچھے رہ گئے ہیں۔ تو ان کا اس کا حل یہ ہے کہ آپ بھی اس کے سامنے تازہ سبزی کی دکان کھولیں، لوگ تازہ سبزی کھائیں گے تو خود بخود باسی سبزی لینا چھوڑ دیں گے۔ اب اس کے اوپر تو مجھے صرف ہنسی آتی ہے ان کی سوچ کے اوپر کہ تم لوگوں کو چندے کروڑوں کے کس لیے دیے تھے کہ تم ایک دکان نہیں اپنی کھول سکے میڈیا پہ؟ بھئی جہاں تبلیغی جماعت جاتی ہے انہی کے درس سننے والے ہی تو ہمارے لیکچر سن رہے ہیں، تمہاری باسی نہیں بلکہ بھوسا تمہارا انہوں نے پہلے چکھا ہوا ہے، جو سٹوریاں لکھی ہوئی ہیں تمہاری کتابوں میں، آج انشاءاللہ میں اس کا پوسٹ مارٹم بھی کروں گا۔ تو تم لوگ تو پہلے ہی موجود تھے، ہم تو بعد میں آئے ہیں اور ہم نے بتایا کہ یہ باسی سبزی نہیں بیچ رہے، یہ بھوسا بیچ رہے ہیں سبزی کہہ کے۔ یہ جواب دینے کے بعد آخر میں انجینئر صاحب نے فضائل اعمال میں سے 17 ایسے حوالے بتائے جو کہ قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف تھے، جن میں سے ایک عبارت پر جواب دیتے ہوئے انجینئر صاحب کافی زیادہ ایموشنل بھی ہو گئے۔ ریفرنس نمبر 2 پیج نمبر 560 پر فضائل اعمال کے وہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے صاحب کشف بنایا تھا، وہ جب کسی کو وضو کرتا ہوا دیکھتے تھے نا تو انہیں اس شخص کے گناہ بھی دھلتے ہوئے نظر آ جاتے تھے، پھر وہ لوگوں کو بتا بھی دیتے تھے کہ آج تو نے فلاں کام کیا ہے، توبہ کر۔ اور یہ صرف شیخ زکریا کاندھوی نہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب نے درس حدیث کے اینڈ پہ ختم بخاری پہ یہ واقعہ سنایا ہے۔ مفتی اعظم پلانٹ ارتھ دیوبند تقی عثمانی صاحب یہ سنا چکے ہیں واقعہ۔ اور اس سے بڑی بات بتاؤں، آپ کے دل جھوم اٹھیں گے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اپنے گناہگار بندے کو اپنے قریب کرے گا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اس کی ہم تمثیل بیان نہیں کر سکتے، پھر اس پہ یوں پردہ ڈال لے گا اور پھر اس سے سرگوشی میں باتیں کرے گا تاکہ باقی لوگ نہ سنیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے فلاں گناہ کیا دنیا میں، وہ کہے گا یا اللہ کیا، فلاں کیا، فلاں، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ گنواتا جائے گا اور وہ اقرار کرتا جائے گا، اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، دل میں سوچ رہا ہوگا لو مارا گیا میں آج۔ اللہ تعالیٰ اینڈ پہ فرمائے گا میں نے دنیا میں تیرے گناہوں پر پردہ رکھا تھا نا، آج بھی پردہ رکھوں گا اور تیرے گناہوں کو میں نے بخش دیا۔ قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے گناہوں کو لوگوں پر عیاں نہیں کرے گا، اور تم کہہ رہے ہو کہ امام حنیفہ لوگوں کے گناہ دھلتے ہوئے دیکھتے تھے، جھوٹ، فراڈ۔ نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی ساحل ادیم صاحب نے پاکستان کے پیشاور میں ایک ایونٹ کے دوران اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ فرمایا کہ انہیں لگتا ہے کہ ان کے پاس بہت کم وقت بچا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ یہ ان کی آخری ملاقات ہو۔ مذہب کے اوپر ہمارا کوئی مقابلہ نہیں ہے، ایسے آنسو گرتا ہے، جائے نمازیں گلی ہیں پاکستان میں سب کی، سجدہ گاہوں کے اوپر نشان بنے ہوئے ہیں ہر جائے نماز کے اوپر، دین پہ زیرو ہے، لیکن ابھی پولیس کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے، پاکستان آرمی بھی کامتی ہے لابی سے، آپ کو نہیں پتا، میں کیمرے پہ بتا رہا ہوں، واللہ العالم میرا مجھے فیوچر کا نہیں پتا، میرے کچھ ہی دن ہیں آپ لوگوں کے پاس، یاد رکھیے گا، کیا پتا یہ آخری ملاقات ہو، یاد رکھیں، رکیں انسانوں نے نہیں مرنا ہوتا۔ نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی ایک اہل تشیع عالم سید یاسر نقوی صاحب نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب پر ناسبیت کا فتویٰ اس بنیاد پر لگایا کہ انجینئر صاحب جو یہ فرماتے ہیں کہ گنبد خضرا کو روضہ رسول سے اٹھا لینا چاہیے، یہ اصل میں محمد بن سلیمان کی چاپلوسی کرنا ہے۔ یہاں پر بھی گنبد خضرا کو اتار لیں اور اس کو اسی حالت میں واپس لائیں جو حجر عائشہ کا چھت موجود ہے، وہ آج بھی موجود ہے۔ ابھی سعودی حکومت جتنی مضبوط ہے، محمد بن سلمان کے آنے کے بعد تو کسی کی جرت نہیں ہے کہ کوئی بول جائے، تو اس سنت کو بھی زندہ کریں، جس طرح مسلح اٹھائے ہیں اس سنت کو بھی زندہ کریں۔ اور جناب اسے کہتے ہیں چڑھتے سورج کی پوجا کرنا۔ ہر کوئی آج کل اپنے اپنے ظرف کے مطابق جو MBS صاحب ہیں ان کی چاپلوسی میں لگا ہوا ہے، اور اس شخص جیسا ناصبی دشمن محمد و آل محمد، رسول و آل رسول علیہ السلام سے اپنے بغض کا اظہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کے گنبد کو مسمار کرنے کا مشورہ دے کر رہا ہے۔ مجھے تعجب ہے علماء اہل سنت پر کہ یہ شخص روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گنبد کو منہدم کرنے کی بات کر رہا ہے اور علماء اہل سنت خاموش بیٹھے ہیں۔ میں تو ہمیشہ سے یہ بات کہتا رہا ہوں کہ بنو امیہ کا پیروکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محب ہو ہی نہیں سکتا، یہ طے شدہ بات ہے۔
یہ لوگ در حقیقت دین کے لبادے میں رسول اور آل رسول علیہ السلام کے دشمن ہیں. بغض رسول و آل رسول ان کے دلوں میں ہے. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں حافظ احمد صاحب کی ایک پوڈ کاسٹ کی کلپ بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے، جس پر بہت سے لوگ ان پر اعتراضات کر رہے ہیں، کیونکہ حافظ احمد صاحب نے پوڈ کاسٹ کے دوران یہ فرمایا تھا کہ مدارس میں قاری حضرات بچوں کے ساتھ بہت شدید رویہ اختیار کرتے ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے تو یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کبھی مدارس میں نہیں بھیجیں گے. ہاں البتہ جو درس نظامی یا پھر عالم کورس کے مدارس ہوتے ہیں ان میں یہ چیزیں کم دیکھنے کو ملتی ہیں. تو اس لیے اپنے بچوں کے لیے ٹو بی آنیسٹ میں اس پہ بڑا اوپن ہوں. میں نے جو تشدد برداشت کیا، جو ظلم میں نے دیکھے ہیں، میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں اپنے بچوں کو کبھی کسی قاری صاحب کے پاس لے کے جاؤں گا. میں انہیں خود قرآن پاک پڑھا دوں گا جتنا پڑھنا جو آخرت کے لیے ضروری ہے. میں نہ اپنے بچے کو حفظ کرواؤں گا، نہ میں اپنی بیٹی کو کسی قاری صاحب کے پاس بھیجوں گا مدرسے پڑھنے کے لیے. سوال ہی پتہ نہیں ہوتا. میں جتنا ان کو اندر سے جانتا ہوں درندے ہوتے ہیں، یہ بہت برے ہیں. بالکل مارنے کے علاوہ بھی ان کے بہت سارے کیسز ہیں. اس لیے تو میں نے بول دیا ہے کہ نہ میں اپنی بیٹی کو جانے دوں گا کہیں. میں اگین بتایا اچھے ہوں گے لیکن کم آپ گن سکیں گے. ہاں اچھے نظر نہیں آتے، زیادہ برے ہیں یہاں پہ. یہ ایک بزنس ہے ان کا. یعنی آپ بچپن میں یہ سارے تشدد کا نشانہ بنے. آپ ہاں بہت آپ نے حفظ کیا ہوا ہے. بہت مارے کھائی ہیں میں نے. 2 گھنٹے کرسی بنا دیا جاتا تھا دیوار کے ساتھ، استغفر اللہ، سوٹیاں مارنی اور پھر مکے ایسے ایسے کہ دیکھ بھی نہیں رہے چپیٹ کہاں پڑے، مکے کہاں پہ پڑے. اس لیے تو میرے پاس وسائل ہیں. اب تو مجھے پتہ لگے کسی کا. آپ تو یہ ڈرتے ہیں مجھ سے، جو ہمارے قریب کے لوگ ہیں نا، وہ کہتے ہیں یار اس تک کوئی بات نہ پہنچے. میں تمہیں لتر پڑواؤں گا، میں وسائل استعمال کروں گا. اور یہ نہیں دیکھتے بچہ چھوٹا ہے. نہیں ان کا انسانیت ہی نہیں ہوتی. انہیں کیا پتہ لگے. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں مفتی راشد محمود رضوی صاحب نے انجینئر صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ کی سخت گرفت فرمائی. مفتی صاحب نے یہ فرمایا کہ انجینئر صاحب نے پہلے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے حوالے سے بھونکنے کا لفظ استعمال کیا تھا. جب اس کے حوالے سے ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے یہ جھوٹ کہا کہ انہوں نے بکواس کا لفظ استعمال کیا تھا. ابھی کچھ دن پہلے اس نے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہاں تک دریدہ دہنی اور بدزبانی کی اور یہ کہا کہ وہ بھونکے گئے. ملا علی قاری نے باقاعدہ دفاع کیا کہ ہمارا امام صحیح بھونکے گیا تھا. اور پھر اب سوال ہوا اسی مسئلہ میں کہ تم نے امام ابو حنیفہ کے بارے میں یہ الفاظ بولے ہیں کہ بھونکے گئے، تو کہتا میں نے تو نہیں بولے، میں نے تو بکواس کرنے کے لفظ بولے تھے. آپ نے امام ابو حنیفہ کے والے سے بات کی. کیا بات کی؟ میں نے آپ نے کہا تھا کہ صحیح بھونک کے گئے، وہ الفاظ میں نے بھونک لفظ نہیں بولا، میں نے کہا بکواس. ملا علی قاری نے باقاعدہ دفاع کیا کہ ہمارا امام صحیح بھونکے گیا تھا. حالانکہ دونوں الفاظ مرزا جرمی کے جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے بارے میں یہ کلیم کر رہا ہے، خود اس کی اپنی دریدہ دہنی ہے، خود اپنی اس کی بدزبانی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے بارے میں جو اس نے دریدہ دہنی کی ہے، لیکن آن دا ریکارڈ موجود ہے کہ اس نے اپنی ویڈیو کے اندر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے بارے میں بھونکنے کے لفظ استعمال کیے. اب یہ کہہ رہے میں نے بھونکنے کے نہیں کیے، میں نے بکواس کرنے کے کیے. دونوں مردود ہیں، لیکن بہرحال اس کی ویڈیو موجود ہے اور جو خود الفاظ بولے ہیں وہ بھی بھول جاتا ہے کہ میں نے کون سے الفاظ بولے ہیں. اور پھر جھوٹ کا اور کذبات کا سہارا لے کے عوام اہل سنت کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ جو کہ امام المسلمین ہیں، جو کہ ائمہ متبوعین میں سے ہیں، کروڑوں مسلمان امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے ساتھ اپنی جو ہے وہ محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، اور کروڑوں مسلمان جو ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے فقہی اجتہادی مسائل میں پیروکار ہیں، مقلد ہیں. ان کے دلوں کو مجروح کرنے کے لیے اس طرح کی بدزبانی مرزا جرمی کرتا ہے. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی حسن الیاس صاحب نے ساحل ادیم صاحب کے خلافت قائم کرنے کے ماڈل کے حوالے سے اپنا اوپینین دیا. انہوں نے یہ فرمایا کہ نظم حکومت کے حوالے سے قرآن ہمیں امرہم شورا بینہم کے اصول پر پابند کرتا ہے، لہٰذا ساحل ادیم صاحب کی یہ بات درست نہیں ہے کہ عالم اور جاہل کا ووٹ برابر نہیں ہو سکتا. مجھ سے جو یہ حق چھینا جاتا ہے ایک عام آدمی کی حیثیت سے کہ آپ میں تو فیصلے کی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ آپ اپنے اچھے حکمران کا انتخاب کریں. سوال یہ ہے کہ آپ کو یہ حق کس نے دیا کہ آپ میرے اوپر ریاست جیسی چیز کو نافذ کرنے اور تھوپنے کے لیے آ گئے ہیں. ریاست ضرورت سے پیدا ہوتی ہے اور اس ضرورت میں فریق ہوں. مجھے اگر اس چیز کا اندیشہ ہے کہ میرے جان مال آبرو کے خلاف کوئی تعدی یا کوئی اقدام ہوگا اور میں تحفظ چاہتا ہوں کسی اور کے اختیار سے بچنے کا، تو یہ میری ارج ہے جس کے اندر سے ریاست کا ادارہ پھوٹتا ہے. تو اگر یہ میری ضرورت کے تحت وجود پذیر ہو رہا ہے تو میرے مشورے کے بغیر کیسے ہو سکتا؟ تو یہ چیزیں بہت غلط خلط مبس اور غلط فہمی کا باعث بنتی ہیں. ان کو رفع کر لینا چاہیے. دین نے آپ پر ایسی کوئی ذمہ داری عائد نہیں کی، نہ دین نے آپ کو یہ حق دیا ہے کہ آپ لوگوں کے حقوق سلب کریں اور یہ کہیں کہ ہم فیصلہ کریں گے 20,000 نوجوانوں کو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ ہم کون ہیں؟ یہ ہم کا انتخاب کس نے کیا ہے؟ یعنی جس انتخاب کو آپ میرے لیے ماننے کے، عام آدمی کے لیے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو یہ اختیار آپ کو کیسے حاصل ہو گیا کہ آپ مثال کے طور پہ 20-22,000 لوگوں کی ٹریننگ کریں؟ تو یہ آپ کون ہیں؟ آپ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام لے کر آئے ہیں، اس کے فرستادہ چنیدہ منتخب فرزند ہیں، تو پھر آپ پہلے اپنا حق کے دعویٰ ثابت کریں کہ مجھے خدا نے مقرر کر دیا. یہ جو آپ کہتے ہیں جی میں 22,000 یا 25,000، کوئی بھی شخص کہتا ہے ان لوگوں کا انتخاب کر کے ان کو اس جگہ پہ پہنچاؤں گا اور اس کے نتیجے میں سب کچھ ہو جائے گا، تو اس کو تسلیم کس نے کرنا ہے؟ میں نے تسلیم کرنا ہے. تو اگر میں تسلیم کرنے سے انکار کر دوں کہ بھائی ان 20,000 لوگوں کو مجھ پر حکمرانی کا حاصل نہیں ہے، تو یہ حق مجھے قرآن مجید نے دیا ہے، اور آپ یہ کہیں کہ نہیں یہ حق آپ کو مل گیا تو آپ کو بھی ثابت کرنا پڑے گا. یہ تھی آج کی ساری اپڈیٹس. ملتے ہیں اسی طرح کی نئی اپڈیٹس کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.